کوئی عاشق رسول ہو جاتا ہے؟ کیا کوئی مزار پہ چلے جانے سے کیا وہ عاشق نبی ہو جاتا ہے؟ کیا کوئی چادر چڑھا دینے سے کیا وہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہو جاتا ہے؟ نانا پیارے یاد رکھنا یہ ساری چیزیں بعد میں ہوگی، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس لیے اگر کوئی نمازی نہیں ہے وہ یہاں پہ بیٹھے گئے، جلسہ میں آنے کا مطلب ہوتا ہے اگر کوئی بے نمازی ہو یہاں سے اٹھے تو نماز پڑھنے کا ارادہ لے کر اٹھے، کیونکہ لوگوں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، اگر کوئی نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گئے جو بے نمازی ہوتا ہے، جو نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ جو بے نمازی ہوتا ہے اللہ اس کے چہرے سے نور کو ختم کر دیتا ہے، اور جو بے نمازی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اب کوئی تعویذ کام نہ آئے گی۔ اگر آپ چاہتے ہو اللہ آپ کی عمر کو لمبی فرما دے، اگر آپ چاہتے ہو اللہ آپ کی روزی میں برکت دے، اگر آپ چاہتے ہو آپ کے چہرے میں نور آ جائے، آپ کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آئے، تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس نماز پڑھنے کے عادی ہو جاؤ، نماز پڑھ لو۔ اگر نمازی آپ نہیں گئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ پوری رات نہیں بلکہ سینکڑوں جلسے میں جا کر لو، آپ حضور کے غلام نہیں ہو سکتے ہو، آپ حضور کے دیوانے نہیں ہو سکتے ہو، بلکہ جو نمازی ہوگا وہی عاشق مصطفیٰ ہوگا، جو نمازی ہوگا وہی غلام مصطفیٰ ہوگا، جو بے نمازی ہوگا وہ کبھی بھی مصطفیٰ کا عاشق نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہے گر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ۔ مائک آپریٹر صاحب، ارے بھائی 10-15 راتوں سے بول رہا ہوں، بس آواز بڑھا دیجئے، مائک بڑا اچھا ہے آپ کا، بہت اچھا بج رہا ہے۔ ہے گر نبی سے محبت، ہے گر نبی سے محبت نمازی ہو جاؤ۔ تو کیا ہوگا اگر نمازی بنیں گے تو کیا ہوگا؟ ملے گی قبر، ملے گی قبر میں راحت نمازی ہو جاؤ۔ بیس کم کیجئے، اچھا بج رہا ہے، بس بیس کم کر دیجئے، رہنے دیجئے۔ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، بولیں انشاءاللہ، پورا مجمع بولیں انشاءاللہ۔ بھائی انشاءاللہ بولیں، اس لیے کہ ارادہ کرنا آپ کا کام ہے، پیشانی میں سجدوں کی تڑپ عطا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اور یہ علماء اگر مسکرا کر دعا دے دیں گے تو یقیناً سب سے پہلے قیامت کے دن اگر کسی چیز کے بارے میں پوچھی جائے گی تو کس چیز کے بارے میں؟ ارے اونچا بولیے، کس چیز کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں۔ اس لیے لوگوں اگر نماز کوئی نہیں پڑھتا ہے وہ مصطفیٰ کا دیوانہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ مصطفیٰ کا عاشق نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے پہلا کام یہ کرنا ہے، جلسہ میں اتنا خرچ کیے ہو، یہاں سے اٹھ کے گھر جانا، او بہنوں میں تم سے بھی کہوں گا یہاں سے اٹھ کے گھر جانا، بہانے مت بنانا کہ ہمارا چھوٹا بچہ ہے وہ پیشاب کر دیتا ہے، ہمارے کپڑوں کو ناپاک کر دیتا ہے۔ ارے اتنی بھی تم بیزی نہیں ہو کہ تم غسل کر کے نماز نہ پڑھ سکو، بلکہ اگر تم نمازی بن جاؤ گی تیری بیٹی کو اللہ کنیز فاطمہ بنا دے گا، اگر آپ نمازی بن جاؤ گے اللہ آپ کے بیٹے کو غلام مصطفیٰ بنا دے گا۔ اس لیے نماز پڑھیے، نماز کی برکت ہوگی، کم بھی کماؤ گے، جھوپڑی میں رہو گے، اگر نمازی رہو گے نمک روٹی ہی کھاؤ گے، اللہ اسی نمک روٹی میں جنت جیسا سکون عطا فرما دے گا۔ اونچا بولے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پیار سے بولے انشاءاللہ۔
اچھا ایک شعر اور، اجازت ہے پڑھ دوں؟ اجازت ہے؟ اجازت ہے پڑھ دوں؟ سنیے گا۔ اذان سنے کہ جو کاموں کو بند کرتے ہیں۔ اچھا آج کل ہوتا یہ ہے، ادھر آذان ہو رہی ہے، نوجوانوں کے موبائل کی سکرینیں بند نہیں ہوتی ہے، آذان مسجد سے ہوتی رہتی ہے، لوگوں کے گھروں کی ٹی ویاں بند نہیں ہوتی ہے، آذان ہوتی رہتی ہے، نوجوان گپ شپ میں لگے رہتے ہیں، ادھر مسجد میں آذان ہو رہی ہے، ادھر لوگ کرکٹ میں لگے رہتے ہیں، آذان ہوتی رہتی ہے، لوگ تاش کی پتی میں لگے رہتے ہیں، ادھر آذان ہوتی رہتی ہے، لوگ کیرم بورڈ میں گوٹیاں اڑانے میں لگے رہتے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا لوگوں، آپ آذان کا احترام نہیں کرتے ہو، بات چیت میں لگے رہتے ہو۔ معین الدین قادری کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ کل سے اگر آپ کی مسجد میں آذان کی آواز آپ کو سنائی دے، کہیں بھی رہنا، اگر موبائل چلا رہے ہو موبائل کو بند کر دینا، اگر گھر میں ٹی وی چل رہی ہے ٹی وی کو بند کر دینا، کیونکہ لوگوں جو آذان کا احترام نہیں کرتا ہے، جو آذان کے وقت بات چیت میں لگا رہتا ہے، جو آذان کے وقت کھیل کود میں لگا رہتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر ایسا شخص مرے گا جو آذان کا احترام نہیں کرتا ہے، ایسا شخص مرے گا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو موت دینے سے پہلے اس کے ایمان کو کہیں چھین نہ لے، یعنی وہ بے ایمان ہو کر مرے گا۔ لوگوں ہمارے پاس آپ کے پاس اگر سب سے بڑی دولت ہے وہ کون سی دولت ہے؟ ایمان کی تو دولت ہے، ہمارا مکان بڑی دولت نہیں ہے، روپے پیسے بڑی دولت نہیں ہے۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، قربان جاؤ، ایسی دولت اللہ نے دیا ہے جو دولت اڈانی کے پاس بھی نہیں ہے، جو دولت امبانی کے پاس بھی نہیں ہے، وہ ایمان کی دولت ہم اور آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس لیے ایمان کی حفاظت کرو۔ اگر آذان کی آواز سننا، یہاں سے اٹھ کے جانا، ماں بہنوں تم بھی سنو، اگر آواز کی آذان کی آواز تیرے کانوں میں آ جائے، اگر جھاڑو لگا رہی ہو تھوڑی دیر رک جانا، اگر بستر لگا رہی ہو تھوڑی دیر رک جانا، اگر برتن مانج رہی ہو تھوڑی دیر رک جانا۔ نوجوانوں آذان کی آواز سننا، اگر موبائل چلا رہے ہو تھوڑی دیر کے لیے موبائل بند کر دینا، پہلے آذان کا جواب دینا، اگر ایسا کرو گے تو ہوگا کیا؟ آذان سننے کے جو کاموں کو بند کرتے ہیں اسے پکارے گی جنت، نمازی ہو جاؤ اسے پکارے گی جنت، نمازی ہو جاؤ۔ ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ آواز بڑھائیے نا، میں مائک میں یہاں سے دیکھے یہاں سے بول رہا ہوں، آواز نہیں جا رہی ہے، اب زیادہ اندر نہ جاؤں ورنہ مائک کے اندر گھسوں گا تو باکس خراب ہو جائے گا، ورنہ ہوتا ہے کہیں کہیں مائک والوں کے ساتھ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، مائک والے سیٹ کر کے سو جاتے ہیں، ایک جگہ اچانک لائٹ گل ہو گئی، لائٹ چلی گئی، اب وہ سویا ہوا تھا، اس کو کسی نے دھکے مار کر اٹھایا، آپریٹر صاحب کو، وہ جلد بازی میں اٹھا، ہاتھ پاؤں جھاڑا، پورا تار ادھر سے ادھر ہو گیا۔ اس کے بعد جب لائٹ آئی، اب خوب کوشش کر رہا ہے، اس بٹن کو دبا رہا ہے، اس بٹن کو دبا رہا ہے، اس بٹن کو دبا رہا ہے، لیکن مائک چالو ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ اچانک ایک ناظم صاحب تھے چالاک، وہ اتر کے گئے، دیکھا ہوا کیا ہے، جب دیکھا جھانک کے تو دیکھا نیند سے جو اٹھا تھا جلدی جلدی ایک طرف تار پکڑا تھا، دوسری طرف ناریل کی رسی میں تار کو جوڑ دیا تھا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اس لیے آپ بیدار رہیں۔